میں آل انڈیا خلافت کمیٹی کے چیئرمین اور صحافت کی دنیا کا ایک چمکتا ستارہ، جنہوں نے صحافت کو بہت کچھ دیا، ان کی مسکراہٹیں، ان کے قلم، ان کے انداز، ان کا خلوص ہر ایک کو اپنا گرویدہ کرتا ہے، جن سے مراد عالی جناب سرفراز آذوق خان صاحب قبلہ ہیں۔ انہیں میں دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے گراں قدر الفاظ سے ہمیں نوازیں۔ آپ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں، محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ خود ہی انشاءاللہ سن لیں گے۔ محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ دشمن بھی ہماری گفتگو پہ ناز کرتے ہیں۔ نحمدہ صلی اللہ رسول کریم، اما بعد۔ آج کا یہ جلسہ کئی لحاظ سے بہت معنی خیز ہے۔ ایک تو یہ کہ 100 سال پورے ہو رہے ہیں خلافت تحریک کو اور اس جلوس عید میلاد النبی کو، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہے۔ دوسرا سب سے بڑا معاملہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آج، وہ یہ کہ آج ہمارے اسٹیج پر ایسے لوگ جلوہ افروز ہیں جو ہندوستان میں سیکولرزم کی جن کے نام سے قسم کھائی جا سکتی ہے۔ سوامی اگنیویش کو ہم نے مہینہ بھر 1.5 مہینہ پہلے ہی جو ہے کانٹیکٹ کر لیا تھا اور آج کے لیے ان کو بمبئی آنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ سوامی اگنیویش پر ہم لوگوں کی نظر اس لیے پڑی تھی کیونکہ یہ ایک ایسا مینار ہے ہندوستان میں سیکولرزم کا کہ جنہوں نے ذاتی طور پر نقصان اٹھا کر اور ذاتی طور پر جو ہے لوگوں سے جو ہے دشمنی مول لے کر اپنے اصولوں پر اڑے رہنے کا جو ہے فیصلہ کر رکھا ہے۔ اور ہم لوگ اگر سوامی جی نہیں جانتے تو ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ چاہے کچھ بھی کر رہے ہوں، آپ ہم لوگوں کی نگاہ میں ہیں اور ہم لوگ آپ کے ان اقدامات کی اور آپ کے ان افکار کی بہت قدر کرتے ہیں۔ آریہ سماج کے ایک بہت بڑے لیڈر ہونے کے ناطے آریہ سماج سے مسلمانوں کا جو رشتہ رہا ہے وہ بھی جو ہے ہمارے فوکس میں آتا ہے۔ اور میں تاریخ کے جب کچھ حصے دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ آریہ سماج تحریک کے اکابرین اور ان کے لیڈران اور مسلمانوں کے درمیان بھی جو ہے کہیں کہیں کچھ انبن رہا کرتی تھی، مناظرے ہوا کرتے تھے اور اس قسم کی باتیں ہوتی تھیں۔ لیکن ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اختلافات کے موضوعات کو ترک کر کے اتحاد جن عنوانات پر قائم ہو سکتا ہے ان عنوانات کو جو ہے ہائی لائٹ کریں گے، اور سوامی جی کی جو فکر ہے اور ان کی جو مذہبی فکر ہے، ان کی جو سیاسی فکر ہے، اس کے ساتھ ہندوستانی مسلمانوں کی ہم آہنگی کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مجھ سے پہلے آپ کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ سوامی جی وحدانیت میں یقین رکھتے ہیں اور ان کا وحدانیت پر ایقان جو ہے وہ ویدوں کے حوالے سے ہے۔ ہم تو قرآن کے حوالے سے وحدانیت کو پہچانتے ہیں اور حضور اکرم کے اقوال کے ذریعے جو ہے ان کو پہچانتے ہیں۔ سوامی جی ویدوں کے حوالے سے جو ہے وحدانیت کا پیغام عام کر رہے ہیں، اور تقریباً 1 کروڑ لوگ ہندوستان میں، ہندوستان کے باہر آریہ سماج کی تحریک سے وابستہ ہیں۔ یہ موقع ملا ہم لوگوں کو کہ ہم جو تاریخ میں کہیں کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، کچھ زیادتیاں ہو گئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اگر آج ہمیں موقع مل رہا ہے تو ہم ان زخموں کو مندمل کریں، ہم ان زخموں کو بھرنے کی کوشش کریں اور ہندوستان میں اتحاد اور یگانگت کا پیغام جو ہے اس کو آگے تک لے کر جائیں۔ اور خلافت سے بہتر کوئی پلیٹ فارم اس کام کے لیے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آج سے 100 سال پہلے 1919 میں علی برادران نے، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی نے اور مہاتما گاندھی اور مولانا آزاد اور سر سیف الدین کچلو اور نہ جانے ایک بہت بڑی فہرست ہے مسلم اور غیر مسلم اکابرین کی، جنہوں نے خلافت کی تحریک سے اپنے آپ کو جوڑا۔ اور ہندوستان میں 1857 کے بعد جو 60 سال سے تقریباً ہندوستانی مسلمانوں پر جمود طاری تھا کہ انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور اپنے آپ کو جو ہے اس لائق نہیں سمجھتے تھے کہ اب وہ انگریزوں کے سامنے دوبارہ سر اٹھائیں گے اور ان سے جو ہے کسی قسم کی ٹکر لیں گے،
ایسے ماحول میں انہوں نے ایک نئی تحریک کی داغ ڈالی، اور یہی وہ تحریک تھی جس نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ خلافت کی تحریک سے مسلمانوں کے لیے مکہ معظمہ مدینہ منورہ کے تحفظ کا ہی عنوان نہیں تھا، یہ انگریزوں سے نجات دلانے کی بھی بات نہیں تھی۔ میں نے یہ چیز غور کی ہے کہ خلافت کی تحریک نے ہندوستان کی تحریک آزادی کو ایک نیا موڑ عطا کیا، اور ہندو مسلم اتحاد کا جو پلیٹ فارم تیار ہوا وہ اس کی نظیر ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ خلافت کی تحریک کے ذریعے ہی ہندوستان میں نان کوآپریشن تحریک ترک موالات کا جو ہے سلسلہ شروع ہوا، اور سڑکوں پر انگریزوں کے بنائے ہوئے ساز و سامان کو، امپورٹڈ ساز و سامان کو جلایا جانے لگا، ان کی ہولی جلائی جانے لگی۔ اسی تحریک کے زیر اہتمام ہندوستانیوں نے انگریزوں کے عطا کیے ہوئے خطابات ان کو واپس لوٹانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اسی تحریک کے ذریعے ہندوستان میں جو انگریزی سرکار سے وابستہ لوگ تھے، سرکاری ملازمین تھے، اور پولیس میں لوگ تھے، اور فوج میں جو لوگ تھے، انہوں نے اپنی اپنی نوکریوں کو ترک کیا اور ہندوستان کی تحریک آزادی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا۔ خلافت کے جو ہم لوگوں کو یہاں ریکارڈز دستیاب ہوئے ہیں، ان میں ہم لوگوں نے جو منٹس کا مطالعہ کیا تو اس میں ہم کو نظر آیا کہ خلافت تحریک کے بانیوں نے نہ صرف ان تحریکوں کو شروع کیا بلکہ ان کو سسٹین کرنے کے لیے بھی جو ہے بہت اہم اقدامات کیے۔ ان میٹنگوں میں ہم نے دیکھا کہ ایسی تجاویز تھیں جن میں یہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ سرکار سے اپنے آپ کو الگ کریں گے، نوکریوں سے جو ہے توبہ کریں گے، نوکریوں سے استعفیٰ دیں گے، ان لوگوں کی کفالت کا انتظام جو ہے وہ خلافت تحریک کرے گی۔ یعنی انہوں نے ان کو سڑک پر لا کر چھوڑا نہیں، بلکہ ان کے گھروں میں راشن پہنچانا اور ان کے گھروں کے جو ہے اخراجات کو ان کی کفالت کرنے کا کام بھی جو ہے خلافت تحریک کے لوگوں نے کیا۔ اور یہ کام صرف ایک چھوٹے سے محلے میں اور ایک گلی کوچے میں نہیں بلکہ کل ہند سطح پر ہوا، کل ہند پیمانے پر ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد انگریزوں نے جو ہے ہندوستان میں بہت سے نئے پولیٹیکل ریفارمز نافذ کیے، بہت سے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز نافذ کیے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو خلافت تحریک کا جو پس منظر ہے وہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ 100 سال پرانی بات ہے، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آج بھی ہم اس سے ملتے جلتے حالات سے جو ہے جوجھ رہے ہیں۔ اور کل جو فیصلہ ہوا سپریم کورٹ کا بابری مسجد کے تعلق سے، اور لوگوں میں اس کے تعلق سے جو ریئیکشنز آئے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم نے یہ محسوس کیا کہ اب لوگ جو ہے وہ میچورٹی کی جانب گامزن ہیں، اور اپنا ان کا ریئیکشن جو ہے وہ بہت ہی میوٹڈ اور بہت ہی سنجیدہ طور پر تھا۔ لوگوں نے اپنے غصے کا اظہار سڑکوں پر آ کر نہیں کیا، لوگوں نے جو ہے کہیں بھی تشدد کا مظاہرہ نہیں کیا، اور یہ وہ موقع ہے جب سوامی اگنیویش جیسے لوگ اور مولانا غلام یحییٰ جیسے لوگ آگے آئیں اور اس کے بعد عوام سے اپیل کریں، عوام کو جو ہے عوام کی رہنمائی کریں کہ ہندوستان کا مستقبل جو ہے وہ اس قسم کے مناقشوں میں الجھ کر جو ہے تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستانی مسلمان جو ہیں وہ پہلے بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا کرتے رہے ہیں، اور آج بھی ان کے سامنے چیلنجز نئی نئی شکلوں میں سامنے آ رہے ہیں۔ کل ہم جب ٹی وی پر سوامی جی کے ساتھ وہ خبریں دیکھ رہے تھے تو سوامی جی نے جن کلمات کا اظہار کیا تو ہم لوگوں کو لگا کہ مسلمانوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ تو ہم کو یہ اتفاق تھا، ہمارا ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ خلافت کے جلوس کے موقع پر جو ہے اتنے بڑے چیلنجز کا جو ہے ہم لوگوں کو پورے ملک کو سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ان چیلنجز میں سے گنجائشیں نکالنا، ان میں اپنے لیے راستے نکالنا، اپنے سروائیول کے لیے، اپنے شاندار مستقبل کے لیے راستے تلاش کرنا، یہ جو ہے ہمارے اکابرین کا کام ہے۔ میں ہمارے آج کے دوسرے مہمان جناب ڈاکٹر غلام یحییٰ صاحب کا بھی بہت ممنون و مشکور ہوں، ان کا استقبال کرتا ہوں۔ موصوف جامعہ ہمدرد دہلی میں اسلامیات کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں، صدر کے ایوارڈ یافتہ ٹیچر ہیں، اور نہ جانے کتنی تحریکوں سے
اپنے آپ کو وابستہ کیے ہوئے ہیں، علی گڑھ کے فارغ ہیں اور بہت ہی کھلا ذہن رکھتے ہیں. ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فلسفی اور ایک دانشور کا بھی جو ہے ان کو مقام حاصل ہے اور ان کے خیالات اور ان کے افکار جو ہیں وہ مسلمانوں کی رہنمائی میں بڑے کارگر اور بڑے مفید ثابت ہوتے ہیں. میں آل انڈیا خلافت کمیٹی کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں، اپنے مہمانان کا استقبال کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ اس تحریک کو آپ لوگوں کا اگر سپورٹ نہیں ہوتا تو یہ بہت پہلے ختم ہو چکی ہوتی، لیکن بمبئی والوں کا جو پیار اور بمبئی کے ہمارے امین پٹیل جیسے اور وارث پٹھان صاحب جیسے اور اشوک ہمارے مدھو چوہان صاحب جیسے اور بہت سے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے خلافت تحریک کو، خلافت کمیٹی کو اور خلافت کے تمام ایکٹیویٹیز کو اپنا بھرپور تعاون دیا ہے، اپنا بھرپور سپورٹ دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ تحریک آج 100 سال مکمل کر سکی ہے. اور اگر یہی ان کا حوصلہ افزائی کا یہی لیول رہا تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سلسلہ صدیوں تک جاری رہے گا. میں اس موقع پر اپنے اکابرین خلافت کے جن لوگوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا وہ تو الگ، لیکن جن لوگوں نے اس تحریک کو گزشتہ 50-60 سال میں زندہ رکھا ہے ان میں ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب کا ذکر کرنا جو ہے بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جن کی کاوشوں سے میں اپنے بزرگ پروفیسر جاوید خان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی کاوشوں سے خلافت ہاؤس کو ایک نئی جوانی حاصل ہوئی اور یہ جو کام تحریک آزادی کے لیے دوسرے لوگوں نے کیا اسی تحریک کو تبدیل کر کے اس کو جو ہے تحریک تعلیم میں تبدیل کر کے خلافت ہاؤس میں بی ایڈ کے کالج، ڈی ایڈ کے کالج، لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام، کمپیوٹر کی کلاسز کا انتظام جو ہے وہ جاری ہے، جس کی وجہ سے آج بھی خلافت ہاؤس جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ ریلیونٹ اپنی پوزیشن بنائے رکھے ہوئے ہے اور بمبئی کے مسلمانوں کے لیے جو ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں معاون و مفید ثابت ہو رہا ہے. میں نظامی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس سے پہلے کہ میں اگلی سوامی جی کو جو ہے یہاں آنے کی دعوت دوں، آپ ان کی شال پیش کر کے جو ہے ان کی عزت افزائی کیجیے. سوامی جی کا اصرار تھا کہ پھولوں سے جو ہے ان کا استقبال نہ کیا جائے بلکہ شال کے ذریعے جو ہے ان کا استقبال کیا ہے. مولانا غلام یحییٰ صاحب کی خدمت میں شال ادریس نظامی صاحب پیش کر رہے ہیں اور یہ شال جو ہے سوامی اگنی ویش صاحب کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے.